النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا شفیع المذنبین۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے نماز تراویح میں پڑھی جانے والی منزل اور اس کا تفسیری خلاصہ ہماری نیو مدینہ مسجد بولٹن سے جاری و ساری ہے، اور بھرپور انداز سے تواتر کے ساتھ ہمارا یہ درس الحمدللہ یکم رمضان المبارک سے جاری و ساری ہے، اور اب ہم انشاءاللہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اختتام میں چونکہ صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور لمبی صورتیں ہیں، زیادہ صورتیں ہیں، اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں آج جس صورت کا ہم نے آپ کو خلاصہ پیش کرنا ہے یہ سورۃ الممتحنہ ہے، جو 28ویں پارے کے اندر ہے، اور اس کا سورہ نمبر 60 ہے۔ کتنا نمبر صورت ہے؟ 60 نمبر صورت ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی 60 صورتیں پورے 28 پاروں میں ہیں، اور قرآن پاک میں ٹوٹل 114 صورتیں ہیں، اور یعنی اس کے بعد یعنی 60 سے زائد صورتیں جو ہیں وہ آگے باقی ان 2 پاروں کے اندر آتی ہیں۔ ان کا مختصر خلاصہ ہوگا، لیکن ہر صورت اپنے اندر بہت جامع معانی اور مفاہیم رکھتی ہے، احکام رکھتی ہے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم فرقان مجید کے درس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی صورت کا نام ہے ممتحنہ۔ یہ نزول کے اعتبار سے، ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ 92 نمبر پر نازل کی، 92 نمبر پر یہ نازل ہوئی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کاتبان وحی صحابہ کے ذریعے اس کو ترتیب مصحف کے اعتبار سے 60 نمبر پر رکھوایا گیا۔ تو ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 92 ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 60 ہے۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ یہ مدنی صورت ہے، اور اس کی 13 آیتیں ہیں، اور اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس صورت میں بتایا گیا کہ مومنین کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کفار سے دوستی اور محبت رکھیں۔ یہ سورہ ممتحنہ اصل میں کہتے ہیں امتحانہ یمتحن امتحانا، یہ جو امتحان ہوتا ہے اس میں خواتین کا امتحان لینے کے احکام ہیں، کیونکہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا وہ مردوں کے درمیان ہوا تھا، اس میں خواتین کا ذکر نہیں تھا۔ اب بعد میں مکہ سے ہجرت کر کے کچھ خواتین بھی آئی ہیں، اور کچھ مدینہ سے خواتین اس طرف گئی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بیچ میں ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا، ایک ایسا معاملہ پیش آیا کہ جس بنا پر پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ کے اندر یہ احکام نازل فرمائے کہ جو خواتین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو ان سے پہلے چھان بین کر لی جائے، ان سے امتحان لے لیا جائے، کیونکہ ایک خاتون ایسی تھی کہ جس کو جاسوسی کے جرم میں پکڑ لیا گیا تھا، جو مکہ سے آئی تھی اور مدینہ کے احوال یہاں سے لے کر واپس جا رہی تھی، تو اس کو پکڑ لیا گیا تھا، اس کے احکام میں نازل ہوئی ہے۔ یہ ایک حضور علیہ السلام کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی، صحابہ اکرام خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم مکہ فتح کرنے کے لیے جائیں گے، اور وہ کفار، وہ مشرکین جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اذیتیں پہنچائیں، آپ کو دکھ پہنچایا، اور جن کی خاطر جو ہے وہ آپ مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، جو ہے وہ وہاں ہم جائیں گے، اور خانہ کعبہ آج سے فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کے قبضے کے اندر ہوگا، تو پوری ایک ترتیب مرتب کی جا رہی تھی، ایک خفیہ مسلمانوں کے درمیان جو ہے وہ ایک ٹریننگ ہو رہی تھی۔ نبی پاک صحابہ کو تربیت کر رہے تھے کہ ہم جب فتح مکہ کے لیے جائیں گے تو یہ اسلام کے غلبے کا سب سے بڑا جشن ہوگا، سب سے بڑا دن ہوگا، اور یہ یہاں سے اسلام کو دوبارہ جو کائنات عالم کے سامنے ہم نے پیش کرنا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، تو ان میں سے جو ایمان لائیں گے
تو ان کے ایمان کو قبول کیا جائے. اگر کوئی جنگ کرنا چاہے گا، جدال کرے گا، تو ان کے ساتھ پھر نرمی برتی نہیں جائے گی. پورے ایک پلاننگ کے تحت فتح مکہ کی تیاری ہو رہی تھی. اس کے لیے صحابہ کی تربیت کا سلسلہ جاری تھا. ہزاروں صحابہ، اب 10,000 سے زائد صحابہ تھے جو اس فتح مکہ کے موقع پر سرکار کے ساتھ جنہوں نے جانا تھا. یہ ساری تیاری ہو رہی تھی. تو وہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت حاتم بن ابی بلتہ. انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھائی جس وقت ہم فتح مکہ کے لیے جائیں گے تو وہاں مکہ کے اندر ہمارے فلاں فلاں خاندان رہتا ہے، فلاں فلاں رشتہ دار رہتے ہیں، اور وہ ان لوگوں کا تو بڑا برا حال ہو جائے گا، اور ان لوگوں کو جو ہے وہ رہنے کی جگہ نہیں ملے گی. جس طرح کہ ایک بندے کے ایک قدرتی طور پر ایک بندے کے اندر یہ کشش ہوتی ہے کہ بھائی میرے فلانے رشتہ دار ہیں، میرے چچے ہیں، تائے ہیں، مامے ہیں، میرے والدین ہیں، میرے عزیز و اقارب ہیں، میرے بچے وہاں رہتے ہیں. جب 10,000 کا لشکر جائے گا تو ہم نے تو چلو غریب الوطن ہوئے ہی ہوئے ہیں، اب وہ کہاں جائیں گے. یہ ان کے دل میں ایک کیا خیال پیدا ہوا، ہمدردی پیدا ہوئی حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں. تو مکہ سے ایک خاتون آئی ہوئی تھی، ایک گویا خاتون تھی، جو سنگر جس کو آج کے زمانے میں کہتے ہیں، وہ چلتی پھرتی، وہ کبھی مکہ میں، کبھی مدینہ میں، کبھی کہیں. تو وہ خاتون وہ ان کی وہ جاننے والی تھی. تو حضرت حاتم بن ابی بلتہ نے اس خاتون کو بلایا اور اس کو کہا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دیتا ہوں، یہ پیسے بھی تو رکھ لے، اور میں تمہیں ایک رکہ لکھ کر دوں گا. اس رکے کو کسی کو بتانا نہیں، خفیہ طور پر وہ رکہ لے جا کر فلاں میرے خاندان کا جو قریش کا سردار ہے اس کو دے دے. انہوں نے کیا کیا، اس کو ایک رکہ لکھ کر دیا. رکے میں انہوں نے اس کو لکھا کہ اس طرح فتح مکہ کے لیے جب حضور کے ساتھ 10,000 سے زائد صحابہ آ رہے ہیں، اور آپ لوگوں نے جو ظلم کیے ہیں، آپ کے ایک ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا. لہذا حضور کے وہاں پہنچنے سے پہلے میں تمہیں باخبر کرتا ہوں کہ تم اپنا بندوبست کر لو، اپنے آپ کو پہلے تو بچا لو. یہ انہوں نے حضرت حاتم سے یہ غلطی ہوئی انہوں نے، اور یہ بھی انہوں نے کسی منافقت کی وجہ سے نہیں کیا. دیکھیں مدینے میں جن لوگوں سے منافقت ہوئی، اللہ نے تو ان کے لیے حکم جاری کیا کہ محبوب ان کو مسجد سے اٹھا کر باہر نکالو. حتیٰ کہ 75 کے قریب منافقین کو مسجد نبوی سے باہر نکال دیا گیا. پھر ایک ایک کو نام لے کر مسجد سے نکالا گیا. پھر حتیٰ کہ یہاں تک تاریخ اسلام بیان کرتی ہے کہ انہوں نے منافق چونکہ اندر سے چھپے ہوئے تھے، بظاہر کہتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، انہوں نے مسجد بنا لی، مسجد درار بنا لی. انہوں نے مسجد بنا کے یہ منصوبہ بنایا کہ حضور سے مسجد کا افتتاح کرائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ محبوب یہ مسجد نہیں ہے، یہ مسجد درار ہے، یہ اسلام کے خلاف بنائی گئی ہے. ان کے دل کے اندر آپ کے بارے میں بغض اور کینہ ہے، لہذا اس مسجد کو بھی گرا دیا جائے جو انہوں نے بنائی ہے. ایک طرف احکام یہ نازل ہو رہے ہیں کہ مسجد سے منافق کو اٹھا کر باہر پھینکا جا رہا ہے، دوسری طرف احکام یہ نازل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے جو عبادت گاہ بنائی تھی ان کی عبادت گاہ کو بھی گرا دیا جائے. وہ مسجد نہیں ہے، وہ مسجد درار ہے، یہ بتایا جا رہا ہے. تیسری طرف یہ جب معاملہ پیش آیا تو اب اللہ کی قدرت دیکھیے. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ السلام نے اپنے چند صحابہ کو، جن میں جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ 4 صحابہ اور تھے. حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو اور 4 اور صحابہ جس میں حضرت فاروق اعظم بھی تھے، اور ان صحابہ کو بلا کر کہا کہ حضور نے فرمایا کہ فوراً جلدی جاؤ، اپنے گھوڑے لے کر جاؤ، اور مکے کے مدینے سے مکہ جاتے ہوئے فلاں راستے میں فلاں ایک باغ ہے، اس باغ کے اندر پہنچو، وہاں ایک عورت ہوگی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط اس سے لے لو. مکہ پہنچنے سے پہلے اس کو مکے میں نہیں پہنچنے دو. اب جیسے ہی وہ حضرت حاتم نے ان کو خط دے کر تو اس خاتون کو تو روانہ کر دیا. اب حضرت اللہ نے جبریل کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ آپ کے پروگرام کی جاسوسی لیک ہو رہی ہے، فلاں کوئی خاتون ہے، فلاں خاتون ہے، اس کے پاس خط ہے، اس کو مکہ پہنچنے سے پہلے اس سے خط لے لیا جائے. اب حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوگی. تو اب حضرت فاروق اعظم، حضرت علی، حضرت دیگر صحابہ اکرام جو آپ کے ساتھ جو موجود تھے، آپ وہاں پر پہنچے.
اور آپ نے جو ہے وہ اس باغ کے اندر پہنچے اور دیکھا باغ کو چاروں طرف سے گھیر لیا. گھیرنے کے بعد دیکھا کہ وہاں ایک خاتون موجود ہے, اس کے سر پر اس نے ایک گٹھڑی اٹھائی ہوئی ہے کسی چیز کی, کچھ سامان اٹھایا ہوا ہے. تو آپ نے جب اس کو گھیرا تو گھیرنے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت فاروق اعظم نے اس خاتون سے کہا کہ وہ تیرے کو جڑا خط ہے وہ سانو واپس کر. اس نے کہا جی میرے کو تو کوئی خط نہیں ہے. تو حضرت علی نے اور حضرت فاروق اعظم نے اسے کہا کہ ہم تمہیں نرمی سے کہتے ہیں, تو وہ عورت ہے, خاتون ہے, وہ خط ہمیں دے دے. اس نے کہا جی میری تم تلاشی دے دو, میرے پاس خط نہیں ہے. تو حضرت فاروق اعظم نے کہا تلاشی تو ہم لیں گے, پہلے تو ہم حضرت فاروق اعظم جلانی تھے. حضرت فاروق اعظم نے کہا کہ میرے رسول نے فرمایا ہے کہ تیرے پاس خط ہے, تو یہ کہہ رہی ہے میرے پاس خط نہیں ہے, میں اس پر ایمان لا چکا ہوں کہ آپ میرے پاس خط موجود ہے. اور انہوں نے کہا تلاشی کی بات کرتی ہے, مجھے اگر تیرے جسم کے ٹکڑے کرنے پڑے, فاروق اعظم نے کہا میں وہ بھی کروں گا, اگر تیرے جسم کے کسی جلد کے اندر بھی وہ خط موجود ہے میں اس کو وہاں سے بھی نکالوں گا, کیونکہ رسول اللہ نے کہہ دیا تیرے پاس خط ہے, تیرے پاس خط ضرور ہوگا. لہذا تو عورت ہے, ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی عورت کے ساتھ جو ہے, کیونکہ اسلام عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی ہمیں تعلیم دیتا ہے. لہذا رسول اللہ نے فرمایا تیرے پاس خط موجود ہے, لہذا تیرے پاس اگر خط ہے تو شرافت سے خط دے دے, قبل اس کے کہ ہم تم پر سختی کریں, تیرے کو جو ہے وہ دکھ پہنچے, تکلیف ہو, تو وہ خط جب حضرت فاروق اعظم نے اپنی دہشت ناک آواز اس پہ ڈالی, فاروق اعظم کی آواز سے تو شیطان بھی کانپتا تھا, فاروق اعظم کی آواز سے تو پہاڑ بھی لرز جاتے تھے, فاروق اعظم کی آواز کی تو زمین بھی اطاعت کرتی تھی, فاروق اعظم کی آواز کی تو سمندر کے اور دریاؤں کے پانی بھی مطیع فرما بردار تھے. جب فاروق اعظم نے سے کہا کہ میرے رسول نے فرمایا کہ تیرے پاس خط ہے, اب تمہیں خط نکالنا پڑے گا, اگر نہیں نکالو گی تو پھر جو ہے وہ ہم اس پر کارروائی کریں گے. تو جب وہ ڈر گئی اس نے کہا جی مجھے کچھ کہنا نہیں, میں بتاتی ہوں میرے پاس خط ہے. پھر اس نے کیا کیا, اس نے وہ گٹھڑی جو سر پہ اٹھائی ہوئی تھی اس کو نیچے اتارا, پھر سر سے دوپٹہ ہٹا کر اس نے جو اپنے بالوں کا گچھا بنایا ہوا تھا, بال گول کر کے جیسے عورتیں گچھا بناتی ہیں, بالوں کا گچھا بنایا ہوا تھا, اس گچھے کے اندر اس خط کو چھپا کے رکھا ہوا تھا. پھر اس نے وہ بال کھولے, کھولنے کے بعد وہ گچھا کھولا, کھولنے کے بعد بالوں کی بیلیں ہٹائی, بیلوں کے بعد پھر بالوں کے بیچ سے اس نے وہ خط نکال کر دیا, اور اس خاتون کو جو ہے وہ پکڑ کے جو ہے وہ اور اس خط کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے. تو اب صحابہ اکرام کی رائے یہ تھی کہ حضرت حاطب جو تھے جنہوں نے خط لکھا ہے, کہیں یہ منافق تو نہیں ہے, انہوں نے کہ اسلام کے خلاف سازش کرنے کی, ان کو سزا دی جائے. اور پھر حضور علیہ السلام نے ان کو بلایا, صحابہ اکرام بھی ان سے شدید ناراض تھے, اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی, سورہ ممتحنہ نازل فرما دی. اور پھر حضرت حاتم نے ان سے کہا کہ یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, میرے معاملے میں جلدی نہیں کیجیے گا, میں اتنی بات بتا دوں کہ میں منافق نہیں ہوں, میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں. یہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے کہ میں نے خط لکھا ہے, اور خط اس وجہ سے لکھا ہے کہ مجھے یہ تھا کہ یہ 10,000 کا جب جلوس آپ کی قیادت میں جائے گا تو وہاں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے رشتہ دار ہیں اور عزیز و اقارب ہیں تو وہ غریب کہاں جائیں گے, تو میرے دل میں ان کے بارے میں ایک ہمدردی پیدا ہو گئی. اور اس کے اوپر اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے, اگر اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کو اس خفیہ خط کی اللہ اطلاع دے سکتا ہے تو میرا ایمان ہے. حضرت حاتم نے کہا کہ میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول میرے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہوں گے. اب یہ صحابہ کا ایمان تھا کہ رسول دلوں کے بھید جانتے ہیں. تو جب انہوں نے یہ بات کہی نا تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے کہا صحابہ سے کہ تیرا معاملہ جو ہے وہ ہم اللہ کی ذات پر چھوڑتے ہیں, اور یہ دل کا صاف ہے, اور یقیناً اس سے غلطی ہوئی ہے, اور غلطیاں ہمیشہ انسان سے ہوتی ہیں. تو اللہ نے سورہ ممتحنہ نازل کی, اور اس صورت میں بتایا کہ مومنین کے لیے جائز نہیں کہ وہ کفار سے دوستی اور محبت رکھیں. پھر اس کے اندر اس میں یہ خبر دی گئی کہ کفار سے محبت رکھنا گمراہی ہے. کفار کو جب بھی موقع ملے گا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے, لہذا مسلمانوں کو ان سے ہوشیار و متنبہ رہنا چاہیے. اس سورہ ممتحنہ کے اندر ان احکام کو, اور یہ اس کا پس منظر ہے جو جس کے مطابق پھر جو کافر مسلمانوں سے برسر جنگ نہیں ہیں ان سے بغیر محبت کے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنا, واسطہ رکھنا, یہ جائز ہے.
اس کی اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن جو کافر مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہیں، برسر جنگ ہیں، لڑائی میں کی کیفیات میں موجود ہیں، ان کے لیے جو ہے وہ بیان کیا گیا کہ جو ہے وہ ان کے ساتھ کوئی دوستی، کوئی شکل، کوئی رابطہ، کوئی واسطہ نہ رکھا جائے۔ پھر اسی طریقے سے سورہ ممتحنہ میں یہ بتایا گیا کہ جو ہے وہ مشرق کچھ خواتین وہ تھیں کہ جو مشرکوں کے علاقوں سے، کفار اور مشرکین کے علاقے سے ہجرت کر کے آئی تھیں، اور ہجرت کر کے وہ جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئی ہیں اور وہ آ کر ایمان لے آئی ہیں، تو وہ کسی نہ کسی مشرک کی بیوی تھیں، کسی نہ کسی مشرک کی کوئی کسی کی بیوی تھی، اور لیکن وہ ہجرت کر کے واپس آئی، ایمان لے کر آئیں۔ جب وہ ایمان لے کر آئیں تو قرآن حکیم فرقان مجید نے بتایا کہ ان خواتین کے بارے میں احکام نازل کیے کہ چونکہ وہ اسلام لا چکی ہیں، ان کے جو شوہر تھے وہ جو ہے وہ مشرک تھے، لہذا اسلام لانے کی وجہ سے ان کا جو نکاح ہے وہ ٹوٹ گیا، لہذا انہوں نے جو اپنے سابقہ شوہروں سے مہر لیا ہوا تھا، ان کے اس مہر کو وہ واپس کر دیا جائے، اور ان عورتوں کا جو ایمان لے آئی ہیں ان کا دوبارہ مومن مردوں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے۔ ایمان لانے کی وجہ سے ان کا مشرکوں سے نکاح ٹوٹ گیا۔ ان کے احکام کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اب یہ دیکھیں اسلام کا عدل دیکھیے کہ ایک طرف وہ عورت ایمان لانے کی وجہ سے سابقہ مشرک شوہر کے نکاح سے نکل چکی ہے، کیونکہ وہ مشرک تھے، شرک کرتے تھے، جیسے ہی اس خاتون نے ایمان لایا تو وہ شوہر کے نکاح سے نکل گئی، اور میں نکاح سے وہ عورت فارغ ہو گئی ہے، لیکن اس نے چونکہ نکاح کرتے وقت اپنے سابقہ شوہر سے مہر لیا تھا، لہذا اس کو چاہیے کہ وہ اس مہر کو واپس کر دے، کیونکہ اسلام کسی کا احسان لینے کا روادار نہیں ہے۔ تو یہ یہاں اسلام کا ایک اور خوبصورت چہرہ یہ بتایا کہ اسلام بغیر کسی وجہ سے کسی کے ساتھ نہ اسلام زیادتی کرتا ہے، نہ زیادتی کا حکم دیتا ہے، نہ اسلام کسی کا حق مارتا ہے، نہ کسی کا حق مارنے دیتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، لیکن اسلام ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الصف ہے۔ اس سورت کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے قتال اور جہاد کیا جائے، اللہ کے راستے میں قربانیاں دینے کے احکام شرعیہ پر عمل کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ یہ سورت بھی جو ہے یہ مکی سورت ہے، اس کی 14 آیتیں ہیں، اس کے 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس سے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ اللہ کی تسبیح سے یہ سورت شروع ہوئی ہے۔ اس کے بعد کی مسلسل صورتیں ہیں جو سبح للہ و یسبح للہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہے، اور ان صورتوں کو مسبحات کہتے ہیں۔ وہ صورتیں جیسے کہ میں نے آپ کو تفسیر میں بتایا تھا کہ وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں وہ 7 صورتیں ہیں، ان کو حوامیم کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ 4-5 کے قریب صورتیں وہ ہیں جو طاسین سے شروع ہوتی ہیں، ان کو طواسین کہتے ہیں اصطلاح مفسرین کی اصطلاح کے اندر۔ اور وہ صورتیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، سبح للہ یسبح للہ، یہ صورتیں جو اللہ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں، ان صورتوں کو اصطلاح مفسرین میں مسبحات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ قرآن پاک میں مسبحات کون سی صورتیں ہیں، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو صورتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے شروع ہوتی ہیں ان کو مسبحات کہتے ہیں۔ تسبیح سے کون سی صورت شروع ہوتی ہے؟ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و یسبح للہ ما فی السماوات، اس طریقے سے جو ہے وہ یہ شروع ہوتی ہے۔ وہ میں آگے ان کی تفصیلات بھی بتا دوں گا وہ کون سی صورتیں ہیں۔ پھر یہ صورت جو ہے وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ صف جو ہے یہ 108 نمبر پر نازل ہوئی ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے قرآن پاک میں اس کا نمبر جو ہے وہ 61 ہے۔ اور اس صورت کا مرکزی موضوع جہاد ہے، قتال ہے، اور احکام شریعہ پر عمل کرنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان فرمایا۔ اس صورت کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور تقدیس سے کی گئی ہے، اور بتایا گیا کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کرنا ضروری ہے، جہاد کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب تک جہاد اور قتال جہاد کے میدان کے اندر صحابہ اکرام نہیں کودیں گے تو اسلام کی عظمت، اس کی پاور اور اس کی قوت کفر کے اوپر ظاہر نہیں ہوگی۔ یہاں پر جو ہے وہ پہلے دیکھیں جب مسلمان کمزور تھے تو اسلام تدبیر بتا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو ہجرت کرنے پر اللہ تعالیٰ نے مشورہ دیا ہے کہ آپ ہجرت کر لیں۔ اب جب اسلام طاقت میں آیا تو اب اللہ تعالیٰ تدبیر بدل کر بتا رہا ہے کہ اب تدبیر کو چینج کرو، اب اپنا جو ہے وہ اسٹریٹجی بدلو، اسٹریٹجی بدل کے آپ یہ کرو کہ آپ کفار کو دکھا
دکھاؤ کہ مسلمان اسلام طاقت میں آ چکا ہے اور روئے زمین پر اسلام قائم رہے گا، قیامت تک اسلام کا علم بلند رہے گا۔ تو اب جو ہے وہ مسلمانوں کو حوصلہ دیا جا رہا ہے کہ اب اسلام کے راستے میں اگر کوئی رکاوٹ بنتا ہے تو اس رکاوٹ کو اکھاڑ کر پھینک دو، لیکن خود کسی پر حملہ نہ کرو۔ اس سے یہ پورا ظاہر ہوتا ہے کہ جتنی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوات ہوئے ہیں یا حضور کے دور کے اندر جتنی جنگیں ہوئی ہیں، اس کو آسان زبان میں اس زبان میں غزوہ کہتے ہیں، آج کل کے دور میں جنگ کہتے ہیں یا وار کہتے ہیں۔ جتنے بھی وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوئے ہیں یا صحابہ نے کیے ہیں، وہ ساری کی ساری ڈیفینسو وار ہیں، وہ دفاعی جنگیں ہیں۔ صحابہ نے دفاع کیا ہے اسلام کا، اسلام کے اوپر ہمیشہ حملہ کیا گیا ہے، اسلام نے دفاع کیا ہے۔ غزوہ خندق کو دیکھیے، چاروں طرف سے مدینے کو گھیر لیا گیا، مسلمانوں نے دفاع کیا ہے۔ غزوہ احد کو دیکھیے، مسلمانوں پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا۔ تو اسلام نے سارے ڈیفینسو جنگیں کی ہیں، اسلام نے اٹیک نہیں کیا ہے۔ اسلام نے اٹیک اس وقت کیا ہے جب اسلام پر اٹیک کیا گیا۔ یہ بھی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے۔ ہمیشہ اسلام نے اس وقت اٹیک کیا جب اسلام کے اوپر اٹیک کیا گیا، یا اسلام نے اس وقت اپنا دفاع کے اندر جنگیں لڑی ہیں۔ اور اب جو اس کے اندر جو ہے قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ اس سورۃ صف کے اندر جو فرماتا ہے کہ جب دشمن سے لڑو تو اس طرح لڑو۔ سورہ صف کا معنی ہے کہ اس طرح صف بندی کر کے دشمن کے سامنے دیوار، آہنی دیوار بن کے کھڑے ہو جاؤ کہ جس طرح فرشتوں کی صفیں ہوتی ہیں۔ اب قرآن مثال دے رہا ہے سورہ صف کے اندر کہ جس طرح فرشتے اللہ کی بارگاہ میں صف پہ صف اطاعت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی قعدے میں ہے تو کوئی قعدے میں ہے، جس طریقے سے فرشتے صف بندی کر کے اپنے رب کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ اب جب دشمن تمہارے سامنے آئے تو فرشتوں کی صفوں کی طرح صفیں بنا کر دیوار بن کر کھڑے ہو جاؤ، تاکہ دشمن کو پتہ چلے کہ اسلام ایک طاقت کا نام ہے، اسلام ایک پاور کا نام ہے۔ قیامت تک اب جو اللہ کا دین ہے وہ اسلام کی صورت میں قائم اور دائم رہے گا۔ یہاں اسلام کی جرت دکھانے، اسلام کی ہمت دکھانے کا اللہ تعالیٰ تعلیم ارشاد فرما رہا ہے ان صورتوں کے اندر۔ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور دین میں تفرقہ کرنے سے منع اللہ تعالیٰ نے سورہ صف کے اندر ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد سورہ الجمعہ ہے۔ اب دیکھیں سورہ جمعہ اپنے نام سے ظاہر ہے، جمعہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو یہودی تھے، یہودی ہمیشہ ہفتے کے دن جمع ہوتے تھے، ہفتے کے دن جمع ہو کر سارے اجتماعی عبادت کرتے تھے۔ اس طرح نصارہ جو ہے وہ اور کرسچن جو تھے یہ اتوار کے دن جمع ہوتے تھے، یہ اتوار کے دن جمع ہو کر جب وہ اپنا اکٹھے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میرے دل میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو بھی ایک ایسا دن دے کہ جس دن ہم سارے اجتماعی طور پر اپنے رب کی عبادت کیا کریں، اللہ کی ریاضت کیا کریں، اللہ کی تسبیح کیا کریں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رب نے میرے دل کی کیفیت کو سن کر خدا نے میری امت کو جمعے کا دن عطا کیا۔ ایک بات۔ دوسرا، جمعے کی فضیلت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ 7 دن ہیں۔ ہفتے کے کتنے دن ہیں؟ کسی بھی دن کے نام سے سورت نازل نہیں ہوئی۔ اللہ نے کیونکہ مصطفیٰ کو جمعہ پسند ہے، خدا نے مصطفیٰ کریم کے وہ اللہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے محبوب آپ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اور وہ عطا کرے گا کہ فَتَرْضَىٰ، جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ اسی طریقے سے حضور نے قلب کے اندر، دل کے اندر یہ خیال کیا کہ کاش کہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ بجائے بیت المقدس کے کعبہ ہو، نماز ظہر ہو رہی ہے، دل میں خیال آیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَنَوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلُّوا وُجُوهَكَ، فرمایا کہ میرے محبوب آپ نے دل میں خیال کیا کہ ہمارا قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، تو اسی وقت جیسے ہی آپ کو خیال آیا اپنے آپ کو کعبے کی طرف موڑ دیجیے۔ کائنات کا نظام ادھر ہی چلے گا جدھر مصطفیٰ کا دل ٹھہرے گا۔ کائنات کی نگاہ وہیں جا کر رکے گی جہاں مصطفیٰ چاہیں گے، جہاں مصطفیٰ کی نگاہ رکے گی وہیں جہاں وہ اللہ اور اس کے رسول اسی طریقے سے کر دیں گے۔ تو
تو حضور علیہ السلام کے دل میں یہ آیا کہ جس طرح یہودی جمعے کو ہفتے کو جمع ہوتے ہیں، نصارہ اور کرسچن جو ہے یہ اتوار کو جمع ہوتے ہیں، اس طرح میری امت کے لیے بھی ایک مخصوص دن ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ نازل فرما کر مومنین کو نبی پاک کے عطا سے اور حضور علیہ السلام کی چاہت کے مطابق جمعے کا دن اسلام کے لیے منتخب فرمایا۔ اس میں سورہ جمعہ کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ جمعے کے دن کی فضیلت اس کا نام لے کر بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فرمایا کہ ایمان والو، جب جمعے کا دن جب جمعے کے دن نماز یعنی جمعے کے لیے اذان دی جائے تو اپنے کاروبار اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنی خرید و فروخت اور کاروبار دکان ہر چیز بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ۔ اس آیت کے تعلق مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر جمعے کے دن کوئی بندہ جمعے کے ٹائم کے وقت کاروبار کرتا ہے یا دکان اپنی کھلی رکھتا ہے یا اپنے معاملات کو جاری رکھتا ہے تو وہ اس آیت کے خلاف جاتا ہے، اس لیے اس کو اس دن کاروبار کو بند کرنا بعض مفسرین کے نزدیک واجب ہے کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے، کیونکہ رسول اللہ چاہتے ہیں کہ جمعے کے دن، پھر حضور نے فرمایا کہ جمعے کا دن عید کا دن ہے، جمعے کے دن اجتماعی طور پر دعا قبول ہوتی ہے جمعے کے دن۔ تو پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا کہ میرے دنیا سے بظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد بھی جو میرا امتی جمعے کے دن مجھ پر درود بھیجے گا میں اس کے درود کو بھی سنوں گا، اس کی طرف توجہ بھی فرماؤں گا۔ کیوں کہ جمعے کا دن خدا نے مصطفیٰ اور مصطفیٰ کی امت کو تحفے میں عطا فرمایا ہے، اس لیے کسی بھی حال میں کسی مجبوری کے بغیر جمعے کے دن کو جمعے کی نماز کو کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جمعے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا کہ جمعے کے دن جو اذان شروع ہونے سے پہلے، اذان کے وقت سے پہلے آ کر پہلی صف کے اندر بیٹھے تو حضور نے فرمایا کہ اسے اللہ تعالیٰ ایک اونٹ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ پھر حضور نے فرمایا جو دوسری صف میں بیٹھے اسے گائے قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا جو اس کی بعد والی صف میں بیٹھے اسے ایک بکری قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ فرمایا جو اس کے آخری صف تک پہنچے گا فرمایا اس کو ایک مرغی قربان کرنے کا ثواب ملے گا، حتیٰ کہ حضور نے فرمایا اس کو ایک انڈا اللہ کے بارگاہ میں صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ پتہ چلا کہ جمعے کا دن سراپا ثواب ہے مومن کے لیے نیکیوں کا دن ہے۔ لیکن ہمارے ہاں دوست انتظار کرتے رہتے ہیں کہ خطیب صاحب بس خطبہ شروع کریں تو ہم پہنچیں، اس لیے جمعے کے دن پہلے آنا یہ سنت ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہوتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو جمعے کا وقت شروع ہونے سے پہلے 2 فرشتوں کی اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے، اور وہ فرشتے جو مسجد کا مین گیٹ ہے اس پر کھڑے ہوتے ہیں، ان کے پاس کاغذ ہوتا ہے، ان کے پاس قلم ہوتا ہے، اور وہ جمعے کی نماز میں آنے والے نمازیوں کی حاضری لگاتے ہیں کہ پہلے کون آیا، اس سے پہلے کون آیا، اس کے بعد کون آیا، اس کے بعد کون آیا۔ فرمایا وہ اس وقت تک بندوں کے نام لکھتے رہتے ہیں جب تک خطیب خطبہ نہیں شروع کرتا۔ حضور فرماتے ہیں جب خطیب خطبہ شروع کرتا ہے تو فرشتے اس فہرست کو بند کر کے فرشتے بھی مسجد میں بیٹھ کے خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں، اس کے بعد جو بھی آئے گا اس کو فرشتے انٹری نہیں کرتے، اس کا اجر و ثواب اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کرتے، اس کی گواہی نہیں دیتے فرشتے۔ تو اس لیے جمعے کے دن کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص جمعے کے لیے آئے تو غسل کرے، سنت ہے غسل کرنا۔ حضور نے فرمایا نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگا کر آئے، کیونکہ یہ دن مومنین کے لیے عید کا دن ہے، یہ مومنین کو اللہ نے یہ دن عطا فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ جمعہ کے اس کے اندر احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اس کی آغاز بھی اللہ کی حمد اور تسبیح کے ساتھ اسے بیان کی گئی، اور یہود کی مذمت کی گئی، ان کے حسد کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے جمعے کے دن سے کی فضیلت دی گئی ہے، تو یہ بھی وہ حسد کرتے تھے کہ دیکھو جمعے کا دن کتنی فضیلت والا ہو گیا مسلمانوں کے نزدیک، اس پہ اللہ نے قرآن بھی نازل کر دیا، اس کی سورہ جمعہ بھی نازل ہو گئی، سارے مسلمان جمعے کو جمع ہو گئے، تو وہ جمعے کے دن یہود زیادہ مخالفت کرتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جتنا جمعے کے دن جتنی مسلمانوں کی اکثریت ہوگی اتنا کفر پر غلبہ ثابت ہوگا، اتنے مسلمانوں کی شان و شوکت جو ہے وہ یہود اور نصارہ کے سامنے آئے گی۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ اپنی مساجد کو جمعے کے اجتماعات سے آباد کیا کرو تاکہ دشمن سے نظر آ جائے۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ جمعے کے دن کی فضیلت کو اور ان ایام کو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوران خطبہ جو ہے وہ اس کی جو فضیلت ہے اس کو بیان فرمایا گیا، اور یہ اس کے اندر ان احکامات کو